بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا صدق اللہ العظیم۔ تاریخ میں ایک دلچسپ واقعہ ملتا ہے۔ ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں اور ہر مرتبہ اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو، لیکن اس کے ہاں ہمیشہ بیٹیاں ہی پیدا ہوتی تھیں، اور یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے اس کے ہاں 6 بیٹیاں ہو گئیں۔ ایک مرتبہ اس کی بیوی پھر امید سے تھی، اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو، اور پھر اس کو شیطان نے ورغلایا، شیطان نے اس کو بہکایا اور اس نے ارادہ کیا کہ اب میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ چنانچہ اس نے ارادہ کیا اور یہ شخص رات کو سو گیا۔ رات کو اس کو خواب آیا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، قیامت کا سماں ہے، لوگوں سے حساب کتاب ہو رہا ہے، اور میرا نامہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوا ہے اور مجھے جہنم میں اللہ تعالیٰ نے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو جب پہلے دروازے پر فرشتے پہنچتے ہیں تو وہاں میری بیٹی کھڑی ہوتی ہے اور وہ مجھے جہنم میں جانے سے روک دیتی ہے، اور مجھے اللہ سے سفارش کرتی ہے کہ اللہ میرے ابو کو جنت میں بھیج دے۔ چنانچہ فرشتے اس دروازے سے اس کو واپس لے جا کر دوسرے دروازے پر جاتے ہیں، وہاں وہ دیکھتا ہے کہ وہاں بھی میری دوسری بیٹی کھڑی ہے، وہ مجھے جہنم میں جانے سے روک دیتی ہے۔ فرشتے اس کو جہنم کے تیسرے دروازے پر لے جاتے ہیں، وہاں جا کر دیکھتا ہے وہاں پر اس کی تیسری بیٹی کھڑی ہے جو اس کو جہنم میں جانے سے روک دیتی ہے اور ڈھال بن جاتی ہے۔ فرشتے وہاں سے بھی ناکام ہو کر چوتھے دروازے پر جاتے ہیں، وہاں جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں اس کی چوتھی بیٹی کھڑی ہے جو اس کو جہنم میں جانے سے روک دیتی ہے، اور پھر 5ویں دروازے پر اس کو فرشتے لے کر جاتے ہیں تو 5ویں دروازے پر بھی بیٹی ہوتی ہے۔ اس طرح 6ٹھے دروازے پر جاتے ہیں تو 6ٹھے دروازے پر بھی اس کی بیٹی کھڑی ہوتی ہے جو اس کو جہنم سے بچا لیتی ہے، اور پھر فرشتے اس شخص کو جہنم کے 7ویں دروازے پر لے کر جاتے ہیں۔ اب اس شخص کی حالت بڑی خراب ہوتی ہے اور بڑا گھبراہٹ کے عالم میں ہوتا ہے۔ کبھی اس کے جسم پر طاری ہوتی ہے کہ میری تو 6 بیٹیاں ہیں، 7ویں دروازے پر میری بیٹی نہیں ہوگی اور مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ اس گھبراہٹ کی حالت میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور آنکھ کھلتی ہے اور پھر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے 7ویں بھی بیٹی عطا فرما، میں نے بیٹے کی خواہش کی تھی، یا اللہ بیٹا نہیں مجھے 7ویں بھی بیٹی عطا فرما دے۔ تو چنانچہ یہ بیٹیاں دینا نہ دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، بیوی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا۔ بیٹیاں دینا نہ دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جس کو اللہ پر یقین ہے، اللہ کی تقدیر پر یقین ہے، اس کو اللہ کی ہر عطا پر خوش رہنا چاہیے۔ بیٹی ہو بیٹیوں پر بھی اس کو خوش ہونا چاہیے، بیٹا ہو بیٹوں پر بھی خوش ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے آج کل جو دوست اور جو حضرات جو مسلمان بیٹیوں کی پیدائش پر پریشان ہوتے ہیں اور اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، ضد و کوب کرتے ہیں، ان کو طلاق تک دے دیتے ہیں، ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بیٹیاں دینا اللہ کے اختیار میں ہے، آپ کی بیوی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے بیٹیوں کی عطا پر خوش ہونا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اچھی جگہ رشتے کیے، بہتر تعلیم دی، اچھی پرورش کی، بعض روایات میں 3 بیٹیوں کا آتا ہے، ان کی اچھی پرورش کی، کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باپ جس نے بیٹیوں کی پرورش کی یا کل قیامت کے دن یوں میرے ساتھ ہوگا، کوئی فاصلہ درمیان میں نہیں ہوگا۔ تو بیٹیوں کی پیدائش پر اور بیٹیوں کی پرورش پر جنت میں نبی کی رفاقت اور نبی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اس لیے آج کل ہمارا جو معاشرہ ہے اور ابو جہل والا دور کہ کبھی قصور کے اندر بیٹی قتل ہوتی ہے، کبھی میاں والی میں قتل ہوتی ہے، کبھی کہاں قتل ہوتی ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا۔ تو میرے دوست بیٹی جہنم سے ڈھال بنے گی، جہنم سے ہمیں بچائے گی، اور اس لیے بیٹی اللہ کی عطا ہے، اللہ کی رحمت ہے،
بیٹی کی پیدائش پر انسان کو خوش ہونا چاہیے، اور بیٹے کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی بیٹیوں کی فضیلت حدیث میں ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو نیک بنائے، صالح بنائے۔ بیٹیاں اللہ نے دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے، جوڑ کے رشتے عطا فرمائے، بہتر سے بہتر پرورش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔